السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسے اہم اور نازک موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ موضوع ہر عورت اور ہر مرد دونوں کے لیے سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ نہ صرف گھر کی خوشیوں اور سکون سے تعلق رکھتا ہے بلکہ آخرت کے انجام سے بھی جڑا ہوا ہے۔ تو میری بہنوں، عورت کو اللہ تعالیٰ نے ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ میں عزت بخشی ہے، مگر بیوی کے کردار کو اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ وہ شوہر کے ساتھ زندگی کے ہر لمحے کا شریک سفر ہوتی ہے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ محبت، عزت اور سکون کا رشتہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی ہے۔ لیکن افسوس، بعض اوقات عورت اپنی زبان سے ایسے سخت اور زہر بھرے جملے نکال دیتی ہے جو نہ صرف اس کے شوہر کے دل کو زخمی کرتے ہیں بلکہ وہ اس کے لیے آخرت کا عذاب بھی تیار کر دیتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم وہ 5 جملے جانتے ہیں جو بیوی اگر شوہر کو کہے تو وہ عورت اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے اور اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیتی ہے۔ جملہ نمبر 1، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ میری پیاری بہنوں، یہ جملہ کسی بھی مرد کی غیرت کو توڑ دینے والا ہے۔ شوہر گھر کے لیے محنت کرتا ہے، چاہے اس کی آمدنی کم ہو یا زیادہ، لیکن جب بیوی یہ کہہ دیتی ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ اس کی عزت نفس کو ختم کر دیتی ہے۔ اسلام نے شوہر کے مقام کو بلند فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ شوہر کا مقام کتنا بلند ہے۔ بیوی کو چاہے کہ وہ شوہر کی ہمت بندھائے، اس کے ساتھ کھڑی ہو، نہ کہ اس کو کمزور کرے۔ ایک مرد دن رات محنت کرتا ہے لیکن بیوی ہر وقت تانے دیتی ہے، اس سے مرد ٹوٹ جاتا ہے، مگر اگر بیوی کہے اللہ تمہیں برکت دے، تمہاری محنت کی قدر ہے، تو یہی جملے شوہر کے لیے جنت کا سکون بن جاتے ہیں۔ جملہ نمبر 2، میری زندگی تم نے برباد کر دی۔ یہ جملہ دراصل ناشکری ہے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو نعمتیں دی، شوہر دیا، گھر دیا، مگر اگر وہ یہ کہے کہ میری زندگی تم نے برباد کر دی ہے، تو وہ نعمتوں کی ناشکری کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں زیادہ تر عورتیں اس لیے جائیں گی کہ وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اگر شوہر تھوڑا کماتا ہے تو وہ سب کچھ نہیں دے سکتا جو دل چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اپنی زبان سے اس کی دل آزاری کرے۔ اللہ تعالیٰ قناعت کرنے والوں کو عزت دیتا ہے۔ ہر حال میں شکر ادا کرو، چھوٹے گھر کو جنت بنا دو، شوہر کی محنت کی عزت کرو، یہی شکر گزاری تمہیں جنت کی راہ دکھائے گی۔ جملہ نمبر 3، میری ماں یا میرا بھائی تم سے بہتر ہے۔ یہ جملہ شوہر کی اہانت ہے، شوہر کی بے عزتی ہے۔ میری بہنوں، شوہر کے سامنے کسی اور مرد یا رشتے کو اس سے بہتر کہنا شوہر کے دل پر چھری چلانے کے مترادف ہے۔ اسلام نے شوہر کو عورت کا پردہ، اس کی عزت اور اس کا محافظ بنایا ہے۔ اگر بیوی شوہر کو کمتر سمجھتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بھائی اور میرا باپ تم سے بہتر ہے، تو وہ نہ صرف شوہر کی تذلیل کرتی ہے بلکہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض بھی کرتی ہے۔ ایک عورت ہر وقت اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ میرے بھائی تم سے زیادہ کامیاب ہیں، اس کے گھر میں کبھی سکون نہیں آیا اور شوہر کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ بعد میں اسے احساس ہوا کہ یہی جملے اس کے گھر کی بربادی کا سبب ہیں۔ جملہ نمبر 4، میں تمہاری بات کیوں مانوں۔ یہ جملہ دراصل شوہر کی نافرمانی ہے۔ قرآن و حدیث میں بار بار کہا گیا ہے کہ بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت ضروری ہے جب تک کہ وہ اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت 5 وقت نماز پڑھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے
اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اسے جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہونے دیا جائے گا۔ لیکن اگر عورت کہتی ہے کہ میں تمہاری بات کیوں مانوں، تو یہ جملہ دراصل بغاوت اور سرکشی ہے۔ یہ بغاوت گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ بیوی کا حسن اطاعت میں ہے۔ اگر شوہر کوئی جائز بات کرے تو بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ خوش دلی سے مانے۔ یہی اطاعت عورت کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ جملہ نمبر 5، میں تمہارے ساتھ خوش نہیں ہوں۔ یہ جملہ شوہر کے دل کو زخمی کر دیتا ہے۔ میری بہنوں، مرد کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بیوی اس کے ساتھ خوش اور مطمئن ہو، لیکن اگر عورت یہ کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ خوش نہیں ہوں، تو یہ جملہ نہ صرف ناشکری ہے بلکہ شوہر کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اسلام میں شکر گزاری کو بہت بڑی نعمت کہا گیا ہے۔ جو عورت شوہر کے ساتھ خوش رہتی ہے، چاہے حالات مشکل ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں سکون اور برکت لکھ دیتا ہے۔ اپنی خوشی اور شوہر کے ساتھ وابستہ کرو۔ اگر وہ کم کماتا ہے پھر بھی اس کے ساتھ دو، اگر وہ بیماری میں ہے تو اس کا سہارا بنو۔ یہی تمہارا جنت کا سرمایہ ہے۔ یہ 5 جملے چھوٹے نظر آتے ہیں، مگر یہ دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ زبان کا زخم دل کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ بیوی اگر اپنی زبان کی حفاظت کرے، شوہر کی عزت کرے، شکر گزار بنے تو اس کا گھر جنت بن سکتا ہے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں شکر گزار بیویاں اور محبت کرنے والے شوہر عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں کو سکون اور برکت کا گہوارہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اگر یہ بیان آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی بہن کی زندگی بدل جائے۔ اللہ حافظ۔